اسی یشوا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راکھیل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راکھیل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیہا اور راکھیل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیہا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور رکھیل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا، اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا۔ سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائخ اور ملک مصر کے سب مشائخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے، اور وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل جشن کے علاقے میں چھوڑ گئے۔ وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل جشن کے علاقے میں چھوڑ گئے، اور اس کے ساتھ رتھ اور سوار بھی گئے۔ سو ایک بڑا امبو اس کے ساتھ تھا، اور وہ عتد کے کھلیہان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دلسوز آواز سے نوحہ کیا، اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا۔ سمسون نے ان سے کہا، میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، سو اگر تم ضیافت کے 7 دن کے اندر اندر اسے بوجھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو، تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی، اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمان نرواہ تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر باجار تعمیر کیے جائیں گے اور فصل بنائی جائے گی۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں، تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور پاتی نہیں، تب کہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی
جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر صدوقیوں نے جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، دوسرے نے اسے کر لیا اور بے اولاد مر گیا، اور اسی طرح تیسرے نے، یہاں تک کہ 7 بے اولاد مر گئے۔ سب کے پیچھے عورت بھی مر گئی۔ قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ 7 کی بیوی بنی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو؟ کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پلا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزرانا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصے کے وزن کے مینڈے کو 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکسالہ بے عیب برے اور 1 بچھڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی عطاشین قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحے کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری ساری سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہیں عین رہے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے
ندان نستا خطا ہو جائے. اگر کاہن ممسو ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچھڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانی. وہ اس بچھڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے لائے اور بچھڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے، اور وہ کاہن ممسو اس بچھڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو کر اور خون میں سے لے کر اسے مقدس کے پردے کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے. 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے. اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو. ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے. اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل منانا. اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں وہ مساو مخصوص کیے جائیں. اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو، وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے. اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں. اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا، اور کاہن نرسنگے پھونکے. اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں. تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں. یسوع نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ بولے 7، اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں. اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹوکروں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے. خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو. میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی. یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے.
जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीत करके उद्धार पाओ। वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसने भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को डांडस से सेकेंगे। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भरम की आत्मा को पहचान लेते हैं। पिलातूस ने उससे कहा, तो क्या तुम राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है और जो गवाही दे